الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک میں جو آج کا ہمارا درس ہے وہ رمضان المبارک کے نوافل کی فضیلت کے حوالے سے ہے، اور یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ روایات ہے کہ جو شخص رمضان شریف کی رات میں 10 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 2 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کو 70 رات کی بیداری، 70 دینار کی خیرات اور 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے 70,000 گناہ معاف فرمائے گا، اور اس کا حشر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ فضائل الشہور کے اندر یہ حدیث پاک روایت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے جی یہ ضعیف روایت ہے یا یہ اس طرح کی کوئی چیز منقول نہیں ہے، تو یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی چیز روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اگر وہ نیکی کی روایت ہے اور آپ کو نیکی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو ہم جس ماہ مقدس کے مہینے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے یہ اتنا بڑا سعادت کا مہینہ ہمیں نصیب کر دیا، تو اس کے اندر تو حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرو، خیر کا کام کرو۔ تو جب انسان کوئی بھی ایسا کام کرے گا جو اس کو نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا اللہ کی طرف سے اس کا اکرام، اس کا اجر وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اور پھر جیسے نوافل جو ہے وہ فرض کے برابر، فرض جو ہے وہ 70 گنا جو ہے وہ زیادہ بڑھا کے اس کا اجر دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت سے بندہ مایوس کیوں ہو؟ اور پھر ضعیف روایات کے بارے میں ایک چیز نقطہ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ ضعیف روایت جو ان سے ہوتی ہے اس سے کوئی عقیدہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، لیکن فضائل میں وہ حدیث پاک بیان کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو نیکی کی، خیر کی طرف آنے کی۔ تو اس لیے جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں ان کو کوشش کیا کریں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس کی جو ہم بھرم برکتیں سمیٹیں، ہم خیر سمیٹیں، ہم فضول اور ان چیزوں میں نہ پڑ جائیں کہ یہ کیوں اور یہ کیسے اور یہ کس طرح۔ ان چیزوں میں یقین کریں کہ جو لوگ پڑ جاتے ہیں نا وہ خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ ایک تسلسل سے نبی علیہ السلام کے دور کے بعد سے تابعین، تبع تابعین، محدثین سے روایات ہوتی ہوئی چیز آ رہی ہیں، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کا قریب ترین کا دور پایا، جب ان لوگوں سے ایک چیز منقول ہے تو آج ہم 1400 سال بعد کون ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر انگلیاں یا سوال اٹھانے کے لیے؟ یہ خیر ٹاپک سے الگ ایک مکمل ٹاپک ہے جس پہ بندہ کبھی پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔ ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف رمضان المبارک کے حوالے سے، اور اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کی ہر رات میں 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر رکعت کے بدلے میں 70,000 فرشتے بھیجتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کی نیکیاں لکھیں اور گناہ دور کریں اور رتبے بلند کریں، اور جنت میں اس کے لیے شہر اور محل بنائیں اور باغات کی پرورش کریں۔ اس کے علاوہ ہر رکعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو ہر رات کو سحری کے بعد ان نوافل میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا تو دگنا ثواب پائے گا۔ انیس الواعظین کے اندر یہ روایت درج ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان شریف کے ہر دن میں 4 رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھے، اور رمضان شریف کے ہر جمعے کو 10 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، تو اس کے لیے 10,000 شہداء کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور گویا اس نے 10,000 غلام آزاد کیے اور 700 برس اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی رمضان شریف کی آخری رات میں 10 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام ماہ رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے گا اور 3,000 سال کی عبادات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی اس لیے کہ ہم اس میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کریں، اور یہ جو احادیث پاک آپ کے سامنے یا جو رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کی، اللہ کے ذکر کی، اس کی عبادت کی اور چاہت پیدا ہو کہ ہمیں یہ معلوم چلے
کہ ہم جو جس مہینے میں ہیں، یہ مہینہ اللہ کے نزدیک کتنا بابرکت اور کتنا بزرگی والا مہینہ ہے، اور اللہ نے اس میں کتنا اپنے بندوں پہ جو ہے وہ احسان کیا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی، اپنی عبادت کرنے کی، اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔